بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر وہ کمائی جو پاک بازی کے ساتھ ہو۔ اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی غرض سے کسب حلال کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ ناظرین کرام، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسب حلال کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں محنت و مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے حلال کمانے والوں کو کوئی وقعت یا مقام نہیں دیا جاتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب صدیق اللہ، کاسب تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں کوئی بتائے کہ فلاں شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہے تو ہم طویل سفر طے کر کے اس اللہ والے کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقتاً اللہ والا ہے بھی یا نہیں، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہوئے یا بڑی نسبتیں دیکھ کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے ضمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے شہر کی کسی گلی میں حلال کمانے والا پسینے میں شرابور کوئی محنت کش مزدور نظر آ جائے، اسے کبھی نظر حقارت سے نہ دیکھیے گا، بلکہ اس کے پاس جا کر دعائیں کروائیں۔ اللہ جل وعلا ایسے جفاکش کی دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ صدیق اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا روزی کہاں سے کھاتا ہے؟ عرض کی میرا بھائی کماتا ہے، میرا بھائی مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا بھائی تجھ سے بڑا عابد ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے کمانے اور ہر محنت کش مزدور کا احترام کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔